السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آئیے اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دانت توڑنے والا واقعہ کی حقیقت کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مشہور ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دندان مبارک شہید کیے اور کیلا ان کے لیے اترا۔ اس کے بارے میں دلائل سے وضاحت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے دندان مبارک شہید کرنے والا واقعہ کسی معتمد ذریعے سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور رہا کیلے کا پھل ان کے لیے اترنا، تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امام ابن ابی دنیا نے تو یہ روایت ذکر فرمائی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب زمین پر تشریف لائے تو ان کے ساتھ کیلے کا پھل بھی اتارا گیا تھا۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ جب حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تو اللہ تعالی نے ان کے لیے ایک درخت اگایا تھا۔ اس درخت کے متعلق بعض نے یہ بھی قول کیا ہے کہ وہ کیلے کا درخت تھا۔ اس قول سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کیلے کا درخت موجود تھا، تبھی تو یہ قول کیا گیا ہے۔ اگر کیلا اس وقت موجود ہی نہیں تھا تو اس قول کا کوئی محل ہی نہیں بنتا، لہٰذا اس سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیلے کا پھل جنت سے آنے والے واقعے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین۔ ترجمہ: اور ہم نے یونس پر یقطین کا درخت اگایا۔ عمدۃ القاری، فتح الباری، تفسیر ابی سعود، تفسیر قرطبی، تفسیر کشاف، تفسیر آلوسی وغیرہ میں ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ یقطین کا درخت جو حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اگایا گیا کیلے کا درخت ہے، جس کے پتوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اوپر ڈھانپتے اور اس کی ٹہنیوں سے سایہ لیتے اور اس کے پھلوں کو تناول فرماتے۔ تفسیر آلوسی، جلد 12، صفحہ 140، دارالکتب العلمیہ، بیروت۔ امام ابن ابی دنیا علیہ الرحمہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا بے شک حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب زمین پر تشریف لائے تو
ہند میں اترے اور آپ کے ساتھ کھجور، لیمو اور کیلا اتارا گیا۔ مقائد الشیطان صفحہ 95۔ علامہ نور الدین محمد بن سلطان المعروف ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، ترجمہ: جان لو کہ لوگوں کی جانب سے جو مشہور کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام دانت توڑ دیے تھے جب انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک کو احد کے دن زخم پہنچا ہے، اور انہیں متعین طور پر معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کون سے دانت مبارک کو زخم پہنچا ہے، اس لیے سارے دانت شہید کر دیے۔ علماء کے نزدیک اس بات کی کوئی اصل نہیں، باوجود کہ یہ روشن شریعت کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی نے بھی ایسا نہ کیا۔ مزید یہ کہ یہ ایک عبث فعل ہے جو نادان لوگوں سے ہی صادر ہو سکتا ہے۔ المعدن العدنی فی فضل اویس القرنی صفحہ 30، دارالکتب پشاور۔ فتاوی شارح بخاری میں ہے، یہ روایت بالکل جھوٹ اور افتراء ہے کہ جب حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا کہ غزوہ احد میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو انہوں نے اپنا سب دانت توڑ ڈالا اور انہیں کھانے کے لیے کسی نے حلوہ پیش کیا۔ فتاوی شارح بخاری جلد 2 صفحہ 115، مکتبہ برکات المدینہ کراچی۔ فتاوی بریلی میں ہے اور اس کی خبر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہوئی اور انہوں نے اپنے دانت شہید کر لیے۔ یہ روایت نظر سے نہ گزری اور غالباً ایسی روایت ہی نہیں ہے، اگرچہ مشہور یہی ہے۔ فتاوی بریلی صفحہ 301، شبیر برادرز، لاہور۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، مزید اچھی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس عطاری آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہو سکے تو کومنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔